السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا پیپلز شو اور میں ہوں دانش ارائی۔ آج کے حوالے سے بات کریں تو خان صاحب کے جو متنازع بیان ہے اس سے کافی ہلچل ہے۔ متنازع بیان جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے بھی ہے، فوج کے حوالے سے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے بھی ہے۔ ایک کافی کنٹروورشل بات ہے جس پہ بہت زیادہ بازگشت ہو رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو امپورٹنٹ باتیں ہیں ابھی کرنٹ سچویشن میں جو یونٹی گورنمنٹ جس پہلو کو لے کے آئی تھی وہ تھا مہنگائی کا جن، اور اس کو قابو کرنے کے لیے وہ آئے تھے، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اب دیکھا کہ کبھی اس سے کچھ دیر پہلے جو ہے پیٹرول ایک پرائزز کا انکریز ہوا ہے، بقول پیٹرول بم جو ہے گرا دیا ہے، 30 روپے پیٹرول اور ڈیزل کے پرائزز پہ بڑھا دیے گئے ہیں۔ تو ایک سچویشن جو ہے جو الزامات لگائے جا رہے تھے خان صاحب پہ جب وہ گورنمنٹ میں تھے کہ ان کا جو ایگریمنٹ ہے اس کے حوالے سے کہ کنٹینیوسلی وہ پرائزز کو انکریز کر رہے ہیں، انفلیشن رائز ہو رہا ہے اور معیشت کی بدحالی، اور سچویشن کچھ یہاں پر بھی ایسی نظر آ رہی ہے کہ جو ایگریمنٹ اس کو کنٹینیو کیا ہے تو پرائزز جو ہیں وہ منتھلی ود ان 10 days جو ہے مزید 30 روپے بڑھا دی، اور اس مہینے کے اندر جو ہے 60 روپے پیٹرول ڈیزل کے پرائزز پہ بڑھ چکے ہیں۔ بات کریں عمران خان صاحب کے کنٹروورشل بیانات کی تو مستقل چلتے آ رہے ہیں، جب سے دیکھا گیا ان کا پہلا بیان نیوٹرل کے حوالے سے تھا، دین پاکستان کے حوالے سے، پھر ججز کے حوالے سے، اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے بھی کنٹروورشل بیانات تھے، وہ ان کی کنٹینیوٹی میں ہے، اور اس پر اگر رات کو بیان آتا ہے تو صبح جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے تردیدی بیان بھی آتے ہیں، اسے وضاحتیں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ تو کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، کیا وجوہات ہیں، اسی پہ بات کریں گے۔ میں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ ہیں حماد حسن صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو سر، کیا کہیں گے آپ؟ پہلے عمران خان صاحب کے بیان پہ بات کریں، اس کے بعد پھر اس گورنمنٹ کے کرنٹ جو پرائزز پہ ہیں اس پہ بات کریں گے ہم۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، عمران خان کا یہ غیر ذمہ دارانہ بیان یا اس کے غیر ذمہ دارانہ ایکٹس پہلی بار سامنے نہیں آئے۔ وہ جب سے 2011 کے بعد سیاسی میدان میں اترے ہیں، گو کہ وہ سیاسی میدان میں تو 1996 میں تحریک انصاف بنا کر اترے تھے، لیکن ایک دنیا جانتی ہے کہ ان کی تحریک انصاف کیا تھی اور اس کی طاقت کیا تھی۔ جی اور 30 اکتوبر 2011 کو ایسا کون سا معجزہ ہوا تھا کہ وہ جمہوری قوتوں کے مقابل اور آمریتوں کے علمبردار بن کر سیاسی میدان میں آئے، اور پھر 2018 میں وہ الیکشن کیسے جیتے اور وزیر اعظم کیسے بنے۔ دیکھیں، ان جی کا جی جو بیان سامنے آیا ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے، جی جی دیکھیں یہ بیان ہماری 75 سالہ تاریخ میں کسی نے نہیں دیا۔ ناراضگیاں بہت ہوئی، جی ایم سید ناراض ہو گئے تھے، سندھو دیش کا نعرہ لگایا تھا، لیکن وہ سندھ تک محدود رہے۔ بلوچستان میں علیحدگی پسند قوتیں ابری، لیکن وہ بلوچستان کے ایک مخصوص علاقوں تک محدود رہی۔ ڈاکٹر علی نظر یا دوسرے ہربیار مری یا دوسرے لوگ۔ جی عمران خان کا جو بیان ہے وہ انتہائی خطرناک اور انتہائی خوفناک بیان ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے۔ بھائی کیوں ٹکڑے ہوں گے؟ آپ اقتدار سے نکلے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، آپ اقتدار سے نکلتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ غیر جمہوری حکومت ہے، جی آپ اقتدار سے نکلتے ہیں تو آپ فوج پہ اور دوسرے اداروں پہ الزامات لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ عدالتیں 12 بجے کیوں کھلی، آپ کہتے ہیں پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے۔ تو بھائی آپ سیاست کر رہے ہیں یا آپ پاکستان دشمنی کر رہے ہیں کہ میں اقتدار میں ہوں گا، میں اقتدار میں نہیں ہوں گا تو پھر میں یہ غیر ذمہ دارانہ لہجہ اپناؤں گا اور جو میرے منہ میں آتا ہے وہ میں کہوں گا۔ اس کا سیریس نوٹس لیا جائے، عدلیہ بھی اس کا انتہائی سخت نوٹس لے، اور اس کو دوسرے ادارے بھی سختی کے ساتھ دے کے اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، سیاسی قوتیں، پارلیمان، جمہوری طاقتیں، یہ تمام اس کا سیریس نوٹس لے۔ یہ بیان انتہائی نامناسب اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ جی بالکل، مگر عدلیہ کے حوالے سے آپ نے بات کی تو کل جو ہے کچھ ڈیسیجن آپ کے سامنے آئے تھے، اس سے پہلے جو ہے 25 مئی کے حوالے سے بھی ڈیسیجن آپ کے سامنے تھا، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کچھ ریلیف جو ہے وہ مل جائے گا اگین اسی کنٹروورشل بیان پہ؟ دیکھیں، وہ ریلیف جو خان صاحب کو مل رہا ہے اس پہ تو بات ہو رہی ہے میڈیا میں، اور ہونی بھی چاہیے۔ بھئی ہم 2022 میں آ گئے ہیں، اب ہمیں وہ پرانے زمانے والی حصار سے نکلنا ہوگا۔ جی ہمیں نئی دنیا میں بات کرنی ہوگی، جہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے، جہاں پر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، جہاں پہ کوئی نامناسب کام ہو رہا ہے تو اس پہ ہم اعتراض کریں گے، ہم اپنی بات کریں گے۔ جی بھائی عدلیہ نے ان کو اجازت دے دی خان صاحب کو، لیکن خان صاحب نے اس اجازت کے ساتھ پھر کیا اسی شام کو اسلام آباد میں ATM اکھاڑے گئے،
اسی شام کو اسلام آباد میں میٹرو اسٹیشن جلائے گئے، اسی شام کو اسلام آباد میں ہرے بھرے درختوں کو جلایا گیا. یہ اتنا غیر ذمہ دارانہ انداز سے سیاست کر رہے ہیں، اور ان کی سیاسی طاقت ہے کیا؟ میں نے جی خود اس کو رپورٹ کیا تھا. یہ جو ابھی ان کا لانگ مارچ تھا 25 مئی کو، ٹوٹل 15,000 لوگ نہیں نکلے تھے. بھئی یہ ریلیف ان کو دینا بند کر دے. اس آدمی کو آئین اور قانون کے شکنجے میں لانا ہوگا. یہ ان کا سر، رویہ آئین اور قانون کے شکنجے میں کون لائے گا؟ کون سا ادارہ ہے؟ کون ایسے کرے گا؟ حکومت بھی جو ہے ابھی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، بس بیانات سے آگے بات نہیں چل رہی، خالی بیان دیتے ہیں اس کے بعد خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. میں اس کو عدلیہ لائے گی. رہی حکومت، تو حکومت کی کارکردگی سے بھی مطمئن نہیں ہوں. کیوں آدھے اسلام آباد کو جلایا گیا؟ حکومت کی ریٹ کہاں ہے؟ جی حکومت کیوں خاموش رہی؟ حکومت کیوں وہ عدالت میں نہیں گئی؟ حکومت نے کیوں اس پہ ایکشن نہیں لیا؟ رانا ثناء اللہ صرف نام سے ہمیں نہ ڈرائیں کہ بس رانا ہے اور رانا ہے. کئی رانا کارکردگی دکھائے ہمیں کہ رانا کر کے آ رہا ہے. یہ بہت نامناسب ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. جو کچھ ہو رہا ہے، نہ آئین کو مان رہا ہے یہ شخص، نہ قانون کو مان رہا ہے، نہ جمہوریت کو مان رہا ہے، نہ سیاست کو مان رہا ہے. جو میں اقتدار میں رہوں گا، میں اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، لیکن میں اقتدار میں رہوں گا، میں نہیں رہوں گا تو میرا یہ رویہ یہ ہوگا جو گزشتہ کئی دنوں سے 1-2 مہینے سے سامنے آ رہا ہے. جی جی بالکل. رویہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اس رویے پہ جو ہے اب آپ کو جو آج ان کے بیانات آئے، وضاحت پیش کرتے نظر آئے ان کے اراکین بھی، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کچھ جو ہے پالیسی اسٹیٹمنٹ جو ہے ان کی جو ہے کابی اراکین ہیں، ان کے ممبرانز ہیں، اس کی کوئی پالیسی ان کی نہیں ہے تحریک انصاف کی نظر آ رہی ہے، اور جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بیان دے دیتا ہے آ کے؟ حماد صاحب سن رہا ہوں میں. حماد میں جی سر، جی یہ میرا سوال تھا کہ کیا جو بیانات دیے جاتے ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ کل رات بیان آیا، صبح اس کی وضاحتیں پیش کی جا رہی تھی. جب وضاحت ہی دینی تھی تو ایسے بیان کیوں دیے جا رہے ہیں بار بار؟ کوئی ایک پالیسی کیوں نہیں مینٹین کی جا رہی کہ جس پہ کنٹینیوٹی نظر آئے؟ اور جو ابھی معاشی جو بدحالی ہے اور جو سچویشن ہے، مہنگائی کا جو جن ہے وہ بے قابو ہے، اور اس پر جو ہے ایسے جو بیانات آئیں گے تو معاشی استحکام تو نہیں آ سکے گا کسی بھی صورت میں. دیکھیں وضاحتیں دینے والوں کی اہمیت کیا ہے. وضاحتیں دینے والے تو اس پہ بھی وضاحتیں دے رہے تھے جب خان صاحب نے کہا کہ جرمنی اور جاپان کی بارڈرز ملائے تھے. جی وضاحتیں دینے والے تو اس وقت بھی وضاحتیں دے رہے تھے جب رنگ روڈ سکینڈل سے لے کر فراگوگی تک کے سکینڈلز، اربوں خربوں روپے کے سکینڈل سامنے آئے. جی وضاحتیں دینے والے تو اس وقت بھی وضاحتیں دے رہے تھے جب اس ملک کے تمام جمہوری قوتوں کو جیلوں میں ٹھونسا جا رہا تھا. جی جب جاوید کا نیب جو کچھ کر رہا تھا اور جو کچھ سامنے آ رہا تھا، وضاحتیں دینے والے تو اس وقت بھی وضاحت دے رہے تھے. یہ تو خان صاحب بات کریں گے، غلط کریں گے، نامناسب کریں گے، جھوٹ بولیں گے، اور وضاحتیں دینے والے وضاحت دیتے رہیں گے. ہمیں وضاحت نہیں چاہیے، ہمیں آئین اور قانون کے مطابق چلنے کی سیاست چاہیے. وہ خان صاحب کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو وہ اس ملک کے آئین اور قانون کے دائرے سے نکلتے ہیں. اچھا سر، اس بیان کے تناظر میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا جو ہے اب آگے کانسیکوینسز ہوں گے؟ مطلب کیا سچویشن آگے کریٹ ہوگی؟ کیا حالات پہ اس کا اثر پڑے گا؟ کیونکہ دیکھا گیا کہ جس طرح کے بیانات آ رہے تھے تو انتشار کی طرف جا رہا تھا معاشرہ، اور یہ نظر بھی آیا، اس میں کافی پہلے بھی بات ہو چکی ہے. تو مزید اس بیانات سے کچھ جو ملک دشمن جو پوائنٹ ہے اس کو تقویت ملے گی؟ دیکھیں ان کے بیانات یا جو ان کا جو ویژن ہے یا جو ان کا طرز فکر ہے، اس نے تو گزشتہ 4 سال میں اس ملک کے ساتھ یہ کچھ کیا نا جہاں پہ یہ ملک کھڑا ہے. یہ بدنصیب ملک، یہ بدنصیب قوم جہاں پر کھڑی ہے، یہ تو وہی شاخسانہ ہے اسی کا. جی اس وقت ہماری تباہ ہو گئی ہے. کشمیر کا مسئلہ جو مظلوم کشمیری مودی کے حصار میں آ گئے ہیں. بیرونی دنیا میں ہماری ساکھ کوئی نہیں رہی. جی ہماری فوجیں بارڈر پر پڑے ہیں. انہوں نے جس طرح انہوں نے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی اور جو اذیتیں اور جو تکلیفیں انہوں نے برداشت کی،
وہ یہ سب کچھ اس 4 سالہ رویے اور 4 سالہ غیر ذمہ دارانہ طرز جی فکر اور ذہن جی کا بالکل شاخسانہ ہے جس کا جی بالکل ہمارے صاحب توقف کیے گئے، ہمیں جوائن کیا ہے امداد علی سمرو صاحب نے، سینئر اینالسٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. بیانات آپ کے سامنے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے، ایک پر مذمت بیان ہے، اس پہ جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. آپ کے ایٹمی اثاثے، آپ کے ادارے اور آپ کے ملک کے حوالے سے ایک بہت کنٹروورشل بات ہے جس پہ بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے. کیا کہیں گے آپ، کیوں اسٹاپ نہیں لگ رہا؟ اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کیوں جو ہے اب خاموشی نہیں اختیار کی جا رہی. آئینی طریقے سے آپ چلے گئے ہیں، اس کے بعد دوبارہ الیکشن کوئی زیادہ دور نہیں ہے، کچھ عرصہ جو ہے اس گورنمنٹ کو کام کرنے دیں، کچھ ریلیف ملے تاکہ جو ہے معاشی جو ہے استحکام ہو، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ الیکشن لڑ کے واپس آئیں. دیکھیں دانش، عمران خان صاحب جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح وہ آئے تھے اس طرح ان کو دوبارہ واپس لایا جائے. جی ان سے بنیادی طور پر یہ کوئی پاکستان پہلی گورنمنٹ نہیں ہے جو گئی ہے. عمران خان صاحب تو آئینی طریقے سے نکالے گئے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر سے نکالے گئے ہیں. یہاں تو غیر آئینی طریقے سے حکومتیں جاتی رہی ہیں، آمرانہ اقدامات کے ذریعے جاتی رہی ہے. جی مگر عمران خان صاحب جو ہے وہ اقتدار جانے کے بعد جو کھیل انہوں نے شروع کیا وہ کہیں زیادہ خطرناک ہے. پاکستان میں ماضی میں بھی اس طرح کچھ لیڈران نے اس طرح کی چیزیں کی تھی، لیکن یہ پاکستان کے لیے تو نہیں، لیکن عمران خان صاحب کی اپنی سیاست کے لیے انتہائی مہلک اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. جس طرح کی وہ پالیٹکس کر رہے ہیں، آپ ایک آئینی فریم ورک کے تحت رہ کر پالیٹکس کرتے ہیں. آپ جتھے لا کر وفاق پر حملے نہیں کر سکتے. جی آپ اداروں کو اس طرح پریشرائز کر کے سر وہی ادارے جن سے سپورٹ مانگتے ہیں صبح و شام میں انہی اداروں پہ بات کرتے ہیں. عدلیہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو ہے ریلیف لیا جا رہا ہے، کنٹینیوسلی جاتے ہیں. آج بھی ان کو جو ہے ریلیف ملا ہے کاروائی کے لانگ مارچ میں، اگر وہ جائیں گے تو انہیں ریلیکسیشن مل گئی ہے اس حوالے سے بھی. مگر ساتھ ساتھ باتیں وہی ہیں، جو ہے اساتذہ الزامات بھی وہیں پہ کھڑے ہیں اور کنٹروورشل کر رہے ہیں اداروں کو بھی. ساتھ ساتھ اب جو ہے پاکستان کے حوالے سے بھی ایک مطلب ایک پر مذمت بات ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. آپ جس ملک میں ہیں، جس کی وجہ سے آپ عمران خان صاحب ہیں، آپ کہلائے جاتے ہیں، اسی پہ آپ اتنی بڑی بات کرتے ہیں. دیکھیے، میں وہی گزارش کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے ہیں اور امداد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی تو بات وہی ہے کہ اس چیزوں پہ کیسے کنٹرول کیا جائے، کیوں اسٹیپ بیک نہیں ہوتے؟ اگر حکومتی اراکین کا طرف سے جو بیانات ہیں، بیانات سے آگے وہ کچھ اسٹیپ لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور ساتھ ساتھ اسی طرح جو ہے عمران خان صاحب کی طرف سے جو ہے جو بیانات آ رہے ہیں اس پہ بھی سٹاپ نہیں لگ رہا. ہمارے صاحب کیا کہیں گے، اب کیا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے اس گورنمنٹ کو تاکہ جو ہے کہ سٹاپ لگے اور معاشی طور پہ استحکام؟ آپ دیکھیں آج پھر پرائز بڑھ گئے، 10 دن کے اندر 60 روپے پیٹرول ڈیزل پہ بڑھا دیے گئے. تو استحکام نہیں آئے گا تو عوام کو کیسے ریلیف ملے گا؟ بھائی عوام کو ریلیف یوں ملے گا کہ پہلے آپ ملک میں سیاسی استحکام کو لے آئے ہیں. جی دیکھیں، ایک طرف ایک چیز میڈیا نے اس کو صحیح طرح سے ہائی لائٹ نہیں کیا ہے. جی اس ملک کو گزشتہ 20 سال سے جس خوفناک اور جس بڑے مسئلے کا سامنا تھا وہ تھی دہشت گردی. میں پشاور کا صحافی ہونے کے ناطے آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک خبر دے دوں آپ. جی ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں 2 چینلز پر، وہ مذاکرات 80% تقریباً کامیاب ہو چکے ہیں اور وہ کامیابی کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. وہ معاملات حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان جی مذاکرات. امن کی طرف تو چلو فوج نے کردار ادا کیا، امن کی طرف تو چلو عوام نے قربانیاں دی، بہت مشکل حالات سے گزر آیا پاکستان. جی لیکن اب سے استحکام لانا ہوگا. لیکن سیاسی استحکام اس سے نہیں آئے گا کہ خان صاحب روز پشاور سے ایک جلوس لے کے 10-15 ہزار نوجوانوں کو لے لے اور ان سے کہے کہ اسلام آباد میں درختیں جلائے اور اسلام آباد میں اودم مچائے اور ہڑبونگ مچائے. جی پہلے تو سیاسی استحکام لے آئے اس کی طرف، اس کے بعد ہمیں معاشی صورتحال کو سنبھالنا ہوگا. جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا معاشی صورتحال سنبھالنا ایک خواب وہ ناممکن ہے. یہ جی دنیا میں رائج اصول ہے. پہلے تمام ممالک اپنے ملک میں امن اور استحکام لاتے ہیں، سیاسی استحکام لاتے ہیں، پارلیمان بیٹھتا ہے، جمہوری قوتیں بیٹھتی ہیں اور اس کے بعد معاشی بہتری کی طرف گامزن ہو جاتی
معاشی یقیناً اچھے انڈیکیشنز ہیں، اور ان کے ساتھ نئی حکومت کے ساتھ یقیناً بہت تجربہ کار لوگ بھی ہیں، خصوصاً اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے کہ وہ بہت بڑے معیشت. جی بالکل، حماد صاحب اسی پہ بات کریں گے. حماد صاحب سے دوبارہ سے جوائن کیا. سر کیا کہیں گے آپ؟ کنٹینیو کریں جو کوشچن تھا آپ سے کہ کیا آپ جو ہے پوزیشن کو کس طرح سے جو ہے سیٹل کیا جائے ساری سچویشن کو. دیکھیں، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو ایک آئینی بندوبست کے تحت نکالا گیا ہے، اور آئینی بندوبست کو نام ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی آئین سے انکاری ہے، اور پھر اداروں پر مسلسل حملہ آور ہے، اداروں کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. وہ ادارے جن کے اوپر پریشر کسی بھی مہذب معاشرے میں ڈالنا، کسی بھی آئینی بندوبست کے تحت چلنے والے ملک میں ڈالنا، وہ لاقانونیت سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر سپریم کورٹ کے اوپر جس طرح عمران خان صاحب دباؤ ڈال دیں. تو حل ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے قومی اسمبلی میں واپس آئیں، وہاں بیٹھیں، ایک تگڑی اپوزیشن کریں، اور وہاں پر جس طرح عمران خان صاحب کو نکالا گیا تھا اس طرح حکومت کو نکال سکتے ہیں، پھر سسٹم اپنے ہاتھ میں لے کر پھر بے شک انتخابات کروا دیں. لیکن یہ کہ اگر میں حکومت میں نہیں ہوں پھر کوئی حکومت میں نہیں ہوگا، حل نہیں ہے. عمران خان صاحب اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ جب میں 2/3 میجورٹی میں نہ آیا تو پھر میں دوبارہ انتخابات کے رزلٹ نہیں مانوں گا، پھر الیکشن مانگوں گا. تو یہ سلسلہ تو پھر ختم نہیں ہوگا. تو اس لیے عمران خان صاحب کو اپنی سیاسی جو ان کا طرز عمل ہے اس کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اور دوسری چیز کہ یہ صرف ان کے مخالفین یا تجزیہ کار ہی نہیں عمران خان صاحب کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں، ان کی پارٹی کے اندر یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے انداز سیاست پر بھی. تو یہ عمران خان صاحب کے لیے وہ آئسولیشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان کے قومی سینیریو پر نہیں بلکہ ان کی پارٹی کے اندر بھی وہ آئسولیشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. جی بالکل سر. اچھا، ایک بیان بھی ہے تمام آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے بھی بیان آیا ہے، پاکستان توڑنے کی بات کوئی نہیں کر سکتا، یہ زبان پاکستان کے حق میں نہیں ہے، اور جو ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ بہادر بنو، اپنے پاؤں پر کھڑے اور سیاست کریں. تو اس کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کے بھی بیانات تھے، پرائم منسٹر کی طرف سے بھی بیان آیا. تردید کی جا رہی ہے حکومتی اراکین کی طرف سے، مگر کچھ لایا عمل نظر نہیں آ رہا ہے. کنٹینیوسلی جو ہے بیانات تو ہو رہے ہیں اور کوئی کچھ ایسا امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی گورنمنٹ کی طرف سے. کیوں وہ خاموش ہیں یا وہ عمران خان سے گھبرا گئے ہیں؟ دیکھیں، یہ سیاسی لوگوں کو یہی رویہ رکھنا چاہیے. عمران خان صاحب جس طرح ملک کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں، وہ اگر جو حکومت اگر طاقت کا استعمال اس طرح کرے گی جس طرح عمران خان صاحب کرتے رہے تو حالات ظاہر خراب ہوں گے. پولیٹیکلی عمران خان صاحب کا وہ کے لیے جو پالیسیز ہیں وہ اپنانی چاہیے، لیکن یہ کہ ان کے بیانات کو لے کر ان کو جیل میں ڈال دیں یا ان کے اوپر بڑے بڑے مقدمات بنائے جائیں، وہ ایک نامناسب رویہ ہوگا. عمران خان صاحب پولیٹیکلی بہیو کریں. اگر ہم تقاضا کرتے ہیں تو ہمیں اس حکومت سے بھی یہ تقاضا کرنا ہے کہ وہ بھی ایک پولیٹیکلی بہیو کرے. یہ نہ ہو کہ جو عمران خان صاحب ساری اپوزیشن کو اندر کر کے بیٹھے ہوئے تھے کیا ان کو ملا. یہ اگر اسی طرح کریں گے تو ان کو بھی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کا ابھی تک جو اسٹائل ہے، جو طرز عمل ہے، خاص طور پر بیانات کے حوالے سے، وہ کافی ذمہ دارانہ ہے اور اس طرح کا ہونا چاہیے. جی بالکل. حماد صاحب یہی سوال آپ سے کہ کیوں حکومت جو ہے وہ خاموشی پہ نظر آ رہی ہے؟ بیانات ہیں، آصف علی زرداری صاحب کے امپورٹنٹ بیان تھے جس پہ کل سے بار بار جو ہے وہ چل رہے ہیں بیانات پہ. مریم نواز صاحبہ کے بہت امپورٹنٹ بیانات ہیں. شہباز شریف صاحب نے بہت مطلب ایک بیان دیا، ایک جو ایک دائرہ کار ہے، جو ایک دائرہ ہوتا ہے اس کے اندر ہے کہ بیانات دی گئے. تو اس بیانات سے بڑھ کر کیوں جو ہے امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی گورنمنٹ کی طرف سے؟ کیوں ریٹ جو ہے قائم نہیں کی جا رہی؟ دیکھیں، مسلم لیگیوں کا وتیرہ تو یہ رہا ہے کہ وہ تو بہت آہستگی کے ساتھ اور بہت سلولی کھیلنے کے عادی ہوتے ہیں. بھائی وہ آپ کی یہ پالیسی ہے کہ ہم کوئی سیاسی انتقام نہیں لیں گے، اچھی بات ہے، سیاسی انتقام کسی سے نہ لیں، لیکن کم از کم آپ ان لوگوں کو پکڑے جو آئین اور قانون کو روند رہے ہیں. آپ ان لوگوں کو پکڑے جو اس ملک کے امن و امان کو برباد کر رہے ہیں. آپ ان لوگوں پر ہاتھ ڈالے جو اس معاشی تباہی کے ذمہ دار ہیں اور اس کو پھر بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں بہتری کی جانب. یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہم انتقام نہیں لیں گے، ہم کسی سیاسی لوگوں کو نہیں پکڑیں گے. آپ پکڑیں. اگر کوئی سیاست کا کے بحث میں ایک غلط کام کر رہا ہے تو اس بات کو نظر انداز کرنا چاہیے کہ وہ سیاستدان ہے یا وہ ایک عام آدمی ہے، اس کو فوری. دوسری بات یہ ہے
پیپلز پارٹی کا ریئیکشن نسبتاً بہتر. جی تاریخ یہی ہے کہ جس نے پاکستان کے خلاف بات کی تو پیپلز پارٹی اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہو گئی ہے. عمران خان نے 3 ٹکڑوں والی بات کی تو پیپلز پارٹی کا ریئیکشن دوسری جماعتوں کی نسبت زیادہ تگڑا ہے. یہ پیپلز پارٹی ہے کہ بھٹو صاحب اقتدار سے نکالے گئے, انہیں پھانسی دی گئی, لیکن اندرونی سندھ پارٹی فیڈریشن کی حمایت کو لبکی تھی. یہ پارٹی تھی جس نے فیڈریشن کی حمایت کی تھی. یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے جنرل ضیاء کے دور میں قوم پرستوں اور علیحدگی پسندوں کے خلاف فیڈریشن کا ساتھ دیا تھا. یہ پیپلز پارٹی کی جب بے نظیر بھٹو کی لاش سامنے پڑی تھی اور کچھ جذباتی نعرے لگے تو پیپلز پارٹی کے لیڈر آصف زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور پھر واقعی کے اس کا رد عمل بھی سامنے آیا کہ سندھ میں کوئی ایسی بات کسی نے نہیں کی. تو لیکن مسلم لیگی میں حیران اس پہ ہوں کہ وہ میجارٹی پارٹی ہے, ان کا رویہ نامناسب ہے, وہ خاموش کیوں ہے؟ جی بالکل بالکل خاموش کیوں ہے سر, اسی پہ بات کریں گے. وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ سے جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. بات کر رہے تھے آج کے حوالے سے, خان صاحب کا بیان تو ہے مگر ساتھ ساتھ جو ہے حکومت کی طرف سے ایک پیٹرول بم گرا دی گئے. مہنگائی کی جو بات کر رہے تھے لاسٹ 4.25 سال تک جو اپوزیشن میں تھے اور مہنگائی کا رداد ہوتی تھی, اب جو ہے وہ اسی سچویشن اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. امداد صاحب کیا کہیں گے آپ, کیوں یہ ضروری ہے ایک 10 دن ودن 2 ویکس جو ہے آپ کا 60 روپے پیٹرول بڑھا دیا گیا, آج 30 روپے کی سمری پھر سے دے دی, مطلب اپروول کر دی گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ 209 روپے اور 204 روپے پرائسز ہو جائیں گے. تو اب ریلیف تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے اس گورنمنٹ کی طرف سے بھی. دیکھیں انتہائی یہ ظاہر جابرانہ اور ظالمانہ فیصلے ہیں, لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اب حکومت کے پاس ایک ریزن ہے, ویلڈ ریزن ہے, وہ یہ کہ جی عمران خان کی حکومت نے ایک معاہدہ کیا تھا IMF کے ساتھ اور جاتے جاتے اس معاہدے کے اوپر وہ سبسڈی دے کر چلے گئے, خلاف ورزی کر کے چلے گئے. بالکل بات ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ایک حکومت کا غلط فیصلہ دوسری حکومت برقرار رکھ کر غلط کیسے اس کو ثابت کر سکتے ہیں, اس کو ٹھیک کیسے کر سکتی ہے. بنیادی طور پر ان کو سبسڈیز دینی چاہیے لوگوں کو, یا لوگوں کے لیے ریلیف دینا چاہیے, مارکیٹ پر کنٹرول کرنا چاہیے. اگر مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو ان مشکل فیصلوں کو کم از کم وہ لوگ جو ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں یا وہ سفید پوش جن کی سفید پوشی کا بھرم ٹوٹتا ہے, ان کو تو کم از کم ان فیصلوں سے محفوظ رکھنے کی کوئی حکمت عملی ہونی چاہیے. ابھی تک مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ حکومت کوئی ایسا منصوبہ, کوئی ایسی حکمت عملی دے پانے میں کامیاب ہوئی ہے. آگے چل کے کیا کریں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن ابھی تک ان فیصلوں سے حالات مزید خراب ہوں گے اور حکومت اگر کوئی عوامی ریلیف کا کوئی منصوبہ نہیں لے کر آئے گی تو یہ حکومت بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل کا شکار ہوگی. عمران خان جس بحران میں ایسے گزرے اس سے زیادہ بحران اس حکومت کو سنبھالنے پڑیں گے, جھیلنے پڑیں گے اس حکومت کو. جی بالکل سر, جھیلنے بھی پڑیں گے اور نظر بھی آ رہا ہے کہ اب جب سچویشن جو ہے خان صاحب کا بیان جو ہے جو بیانات تھے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک تگڑی اپوزیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے, اس کے ساتھ جو ہے حکومت کی طرف سے بھی ایسے اگر اقدامات ہوں گے تو پرابلم تو نہیں کے لیے آئے گی, اور آگے انتخابات بھی ہیں, کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہوگا, تو ایک پرابلمٹک سچویشن میں ہے. سر حماد صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ کیوں اب جو ہے معاشی استحکام جو مطلب ٹائم کم ہے, زیادہ ان کو نہیں ملا, ابھی تک 2 مہینے گزرے ہیں, مگر کیوں ایک اسٹیبلٹی کی طرف جاتے ہوئے یہ نظر نہیں آ رہی گورنمنٹ؟ جی یہ وہی حکومت ہے جو عمران خان چھوڑ کے گیا تھا اور وہی رویہ ہے. جب عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے تو ہم حکومت کو بہتر نہیں کہہ سکتے. دوسری بات یہ کہ آئین و قانون کے حوالے سے اس حکومت کا کیا کردار رہا, جمہوریت کی بہتری کے لیے کیا کردار رہا. اب بھی ایسے بہت سارے آفیسر اپنے عہدوں پر بیٹھے ہیں جو PTI گورنمنٹ میں گزشتہ 2018-2019 میں اپنی سیٹوں پہ جا کے بیٹھ گئے تھے اور ان کا وہی رویہ ہے.
देखिए इस हुकूमत अभी तक हुकूमत ठीक है, हम उनको ये कह सकते हैं कि उनको अभी 2 महीने भी नहीं हुए, लेकिन इन 2 महीनों के अंदर पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ी है और उस कीमतें बढ़ने के साथ मुआशी सूरत हाल क्या होती जा रही है, लोगों की कुव्वत खरीद मुकम्मल तौर पर खत्म होती जा रही है। जी हुकूमत इकदाम करने होंगे। देखे आईन और कानून के साथ जो हो रहा है, जो गुज़श्ता कुछ दिनों में खान साहब की सियासत का के जो करतूत है और जो कुछ सामने आ रहा है वो उससे क्या हमारा आईन कानून मजबूत होता जा रहा है, क्या मुआशी तौर पर पेट्रोलियम की कीमतें जो बढ़ रही है तो मुआशी तौर पर लोगों की हालत क्या होती जा रही है। अभी तक हुकूमत की कारकर्दगी बिल्कुल जीरो है, कुछ भी सामने नहीं आया है। जी बिल्कुल, तौक़ुफ़ किएगा। हमाद साहब हमें ज्वाइन किया है शनीला हमार साहिबा ने, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो मैम। क्या कहेंगी इमरान खान साहब के बयानात के हवाले से? पहले बात करेंगे और उसके बाद जो है फिर करंट जो पेट्रोल प्राइस जो बढ़े पेट्रोल डीजल पे प्राइसेस, इस पे भी बात करेंगे, क्यों इस मुश्किलात में ये गवर्नमेंट जो है मजीद आवाम को डाल रही है। देखिए, जहां तक पेट्रोल प्राइस की बात है ना, ये बहुत नागुज़ीर था फैसला और ये लेना जरूरी था। एक बात आप समझने की कोशिश करें कि जो बारूदी सुरंगें जो पिछली हुकूमत बिछा के गई है, उसको आके इसी हुकूमत ने उनको उठा के अवाम के लिए रास्ते जो है ना वो साफ करने हैं। पिछली हुकूमत ने IMF के साथ मुआहिदा किया था कि हम जब बजट में कि हम जो 30% जो 30 रुपए लेवीज लेते हैं हम वो भी लेंगे और 17% हम GST डालेंगे। और इन्होंने बजट के अंदर 456 अरब रुपए भी उसके लिए रख देते कि हम इस मद में यहां से लेंगे। जब ये अपने 6 रिव्यू के लिए IMF के पास गए तो IMF ने इनको कहा कि आपने ये चीजें क्यों नहीं की, तो इन्होंने वो किए, इसकी वजह से पेट्रोल की प्राइस बढ़ी। जब ये हुकूमत फरवरी में देख रही थी कि जी मैं जा रही हूँ, अदम एतमाद आ रहा है, कुछ ना कुछ हो सकता है, तो उन्होंने सियासी फायदे के लिए शौकत तरीन साहब को कहा कि जी आप इसके ऊपर सब्सिडी दें। उन्होंने कहा कि मैं नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि आप 200 अरब दें। उन्होंने कहा मैं नहीं दे सकता। इन्होंने कहा चले आप 110 अरब रुपए दे दें। उस पे इस हुकूमत ने ये किया कि जो पेट्रोल की प्राइस है उसको फ्रीज किया और 10 रुपए मजीद कम कर दिए। और आप देखें खजाने के ऊपर बजट कितना गया कि आपने मार्च में 57 अरब रुपए की सब्सिडी दी, आपने अप्रैल में आके 72 अरब की दी, मई में आपकी 110 अरब की पड़ेगी। और अगर आपने अवाम को मजीद देनी है तो बजट में 1.4 ट्रिलियन रुपए आपको रखने पड़ेंगे। आप कहां से लेंगे? IMF इसके बगैर आपसे मुआहिदा नहीं कर रहा था। अगर आप IMF से मुआहिदा नहीं करते तो सऊदी अरब जो था वो आपको इमदाद नहीं दे रहा था, उसने भी लिंक कर दी थी इसके साथ, चाइना ने भी लिंक करती थी इसके साथ। IMF के साथ आपका मुआहिदा होगा तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी आपको फिर कर्जा मिलेगा, आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से मिलेगा, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भी मिलेगा। तो सारी चीजें आपको इस तनाजुर में देखनी पड़ेंगी कि ये फैसला इस वजह से लिया गया है। देखिए, ये हुकूमत जो है कॉम्पिटेंट हुकूमत है। 2013 में भी जब आई थी तो उस वक्त भी इनको यही हालात का सामना था। डॉलर उस वक्त भी बहुत बढ़ गया था, पेट्रोल की प्राइस उस वक्त भी 100 रुपए से ज्यादा थी, लेकिन ये उसको नीचे लेके आए थे, ग्रेजुअली चीजों को लेके आए थे नीचे। लोड शेडिंग बेहतर की थी और जब ये छोड़ के गए थे तो उस वक्त 4% जो थी ना आपकी इन्फ्लेशन थी। आप ये देखें कि ये खजाने में 10 बिलियन अरब डॉलर छोड़ के गए हैं। 5 अरब बिलियन डॉलर जो है अभी आपने मेजर रीपेमेंट करनी है। उसके बाद आपके पास पैसे नहीं, आप तो डिफॉल्ट की तरफ चले जाएंगे, जो कल भी इमरान खान साहब कह रहे थे, जो इस मुल्क को इस हालात में पहुंचा के गए हैं। और उसके बाद वो बैठ के दावे करते हैं कि डिफॉल्ट हो जाएगा तो वो हमारे ऊपर सैंक्शन लगेंगी, सबसे पहले हमारा न्यूक्लियर एसिड ले जाएगा। तो किन की वजह से लग रही? इन इमरान खान की वजह से ही लग रही है ना। जी बिल्कुल। अच्छा, इमरान खान साहब की आपने बात की तो कल के बयानात जो है उस पर जितनी मुजम्मत की जाए वो कम है, मगर क्यों ऐसे जो मतलब जो बयानात है मुस्तकिल बुनियादों पर दिए जा रहे हैं और जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से इस पे कोई एक्शन जो है वो नजर नहीं आ रहा? खामोशी इख्तियार की हुई, सिर्फ बयानात की हद तक बात करते हैं, कोई एक्शन जो है अमली तौर पर नहीं किया जा रहा है। इस मामले में तो मैं भी गवर्नमेंट को कहूंगी कि उनको इसके ऊपर एक्शन लेने की बहुत जरूरत है। आप मुझे बताएं कि जी अल्ताफ हुसैन साहब जो थे तकरीर करते थे, सुबह उठते थे तो उनकी पार्टी के जो मेंबरान होते थे वो वजाहतें कर रहे होते थे। जैसे कल इमरान खान की तकरीर के ऊपर कहा गया कि जी सियाको सबाक से हट के देखेगी, सियाको सबाक से हट के बिल्कुल नहीं देखेगी। जब से इमरान खान, देखिए जो नवाज शरीफ साहब थे साबिक हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने यही बात की ना कि उन्होंने अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से यही कहा कि देखें आपका काम सियासत करना नहीं है, आप सियासत से दूर रहें। आपने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी, आप उनका लाइव खिताब नहीं दिखाते, आप उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लाइव नहीं दिखाते।
یہ لاڈلے ہیں, یہ جو دل ان کا منہ میں آتا ہے یہ بول دیتے ہیں, ان کو کوئی کچھ کہہ نہیں رہا. اور یہ ابھی سے نہیں کر رہے, آپ دیکھیں 2014 میں کیا انہوں نے ریاست سے بغاوت نہیں کی تھی, جس وقت انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ اپنے بجلی کے بل جلا دیں, جب انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں, جب انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ ٹول ٹیکس ادا نہ کریں, یہ بھی ریاست کے ساتھ اس سے بھی بغاوت تھی. اب آپ خدا نہ خواستہ کس قسم کی آپ بات کریں, آپ تو دشمن کی زبان بول رہے ہیں کہ اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. یعنی کہ آپ اپنی سلامتی کے ساتھ اس ملک کی سلامتی کو مشروط کر رہے ہیں. لیکن دنیا بھری پڑی ہوں لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ میرے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہو سکتا, آخر میں سب قبر کے اندر چلے جاتے ہیں. یہ ملک جو ہے یہ قائم ہے اس کے عوام کی وجہ سے, اللہ کی کرم کی وجہ سے, خان صاحب کی وجہ سے نہیں. ایک تو جب وہ آتے ہیں وہ ہمارے اوپر احسان جتانا شروع کر دیتے کہ مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہوتا. اللہ نے سب کچھ دیا ہوا تھا تو آپ کی ہم نے آ کے منتیں کی تھی کہ آپ ہمارے آ کے حکمران بنے, ہم نے تو آپ کی منتیں نہیں کی. الیکشن رگ کروا کے چور دروازوں سے آپ اس ملک کے اوپر ہمارے اوپر مسلط ہوئے, اس ملک کے حالات آپ نے خراب کر دیے, آپ نے اکانومی کو کہاں پہنچا دیے, انفلیشن ریٹس آپ کہاں پہ لے گئے, ڈالر آپ کہاں پہ لے کے چلے گئے. اس کے بعد بھی آپ اپنی اس جرت چیک کریں ان کی کہ یہ آ کے یہ بات جب کہتے ہیں کہ جی ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا. انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کہی کہ جو ہمارے اثاثے ہیں اگر ان کی حکومت رہی تو وہ جو ہے وہ محفوظ نہیں رہیں گے. اور آئی ایس پی آر کی طرف سے بڑا سخت بیان آیا تھا کہ آپ ایسی چیزوں کو یوں آسانیوں سے ہر جگہ پہ جلسوں میں یہ باتیں مت کر دیا کریں. پھر آپ عوام کو کہتے ہیں کہ جی اس عوام کے اوپر ان لوگوں کو مسلط کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ان کے اوپر ایٹم بم گرا دیتے. بھئی آپ نے ایک بیانیہ دیا چور 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 ڈاکو. یہ کیسے چور ہیں کہ جو ترکی جاتے تو ان کو گارڈ آف آنر ملتا ہے, وہ سعودی عرب جاتے تو ان کو گارڈ آف آنر ملتا ہے, چائنیز کمپنیاں ان کو آ کے کہتی ہیں کہ جی ہم آپ کے آنے کے لیے ترس رہے تھے کیونکہ پچھلی حکومت نے ہمیں بالکل فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. مطلب کس قسم کے وہ چور ہیں کہ جس کو دنیا ویلکم کہہ رہی ہے. آپ کی کون سی آزاد پالیسی تھی کہ جس کی آپ ہمیں آگے کہتے ہیں کہ جی رشیا میں سے رشیا سے فری تیل لا رہا تھا. 3 دن پہلے آپ کی حکومت جانے سے پہلے آپ نے خط لکھا ہے. اس حکومت نے آ کے رشین حکومت سے جب پتا کیا تو انہوں نے کہا جو پہلے آپ نے گیس کا معاہدہ ہم سے کیا تو اس پہ تو عمل درآمد کروا لیں. وہ کس نے روکا اس پہ عمل درآمد؟ اسی خان صاحب نے روکا. تو یہ صرف اپنی سیاسی اقتدار حاصل. رشیا کے جو حوالے سے جو آپ بات کری تھی اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل اگر بتا سکیں, کیونکہ اس پہ کافی اس کو ایز اے پوائنٹ یوز کرتے ہیں عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں بھی کہ تیل جو ہے اب جو پرائسز بڑھے اس کو یوز کریں گے. عمران خان جو ہے انہوں نے جیسے امریکی سازش کا بیانیہ اٹھا لیا کہ میری حکومت کو امریکہ کی سازش کی وجہ سے نکالا گیا, اسی طرح جب آپ رشیا سے گئے ہیں وہاں پہ وزٹ کرنے, آپ نے کہیں جگہ پہ بھی سنا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ میں سستے تیل کی بات کرنے جا رہا ہوں؟ نہیں سنا. ہم گندم کی بات سنتے رہے کہ گندم امپورٹ ہونی ہے وہاں سے, اور وہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے. گیس پائپ لائن کا معاہدہ تو 2015 میں ہو, اس کے اوپر آپ نے عمل درآمد کیا نہیں ہے. جب یہ اقتدار سے نکلے ہیں تو جہاں پہ انہوں نے امریکی سازش کا بیانیہ لیا وہاں پہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے تیل کی پرائس بڑھے گی اور انڈیا جو سستا تیل لے رہا ہے اس سے رشیا سے, تو انہوں نے بھی اس بات کو پکڑ لیا. 3 دن پہلے جی انہوں نے خط لکھا ہے اس حکومت کو, اور جب یہ حکومت آئی ہے انہوں نے ابھی تک جواب بھی نہیں دیا رشیا کی حکومت اس لیٹر کا. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملنے لگا تھا؟ اگر آپ کو کوئی جواب ہی نہیں وہاں سے ملا, اور اگر اس حکومت کو مل رہا ہوگا تو وہ کیوں نہیں لے گی؟ جی بالکل. اچھا مسلم لیگ نون کی طرف دیکھیں مسلم لیگ نون نے سیاسی مفاد کے اوپر ریاستی مفاد کو ترجیح دی. یہ بہت بڑی سیاسی خودکشی ہے جو وہ کر رہے ہیں, لیکن عوام کے لیے آپ کو مشکل فیصلے وہ عوام کے لیے لے رہے ہیں تاکہ ہم آگے اکانومی کو سٹیبلائز کریں. آج بھی آپ دیکھیں کہ مودی نے ہماری ریٹنگز نیگیٹو کر دی ہے اس وجہ سے کہ آپ کے ملک میں اکانومی میں استحکام نہیں, سیاسی استحکام نہیں. انٹرنیشنل فورن جو بینکس تھے انہوں نے کریڈٹ لیٹر دینا ہمارے اس کے آئل کی امپورٹ کے لیے ریفیوز کر دیا تھا کہ اس ملک کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب ڈیفالٹ کر جائے. اسی وجہ سے آپ کو یہ فیصلے لینے پڑے ہیں. جیسے ہی آپ نے یہ فیصلے لیے ہیں آپ کو کچھ امید ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف سے ہمارے معاہدہ ہوگا, آپ کا ڈالر بھی نیچے آیا, آپ کی اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر گئی ہے. بالکل بالکل. اچھا شنیلا میم ہمارے ساتھ ہمارا صاحب بھی موجود ہیں, ان سے سوال کرتے ہیں. سر اب یہ جو معاشی استحکام کی بات تو اس کے بعد ہوگی, مگر پہلے سیاسی استحکام جس کی وجہ سے معاشی استحکام جو ہے وہ جڑا ہوا ہے, اس پہ کب جو ہے اسٹیبلٹی ہمیں نظر آئے گی؟ اب گورنمنٹ کی طرف سے کچھ سخت ریئیکشن آنا چاہیے ان بیانات پہ. جیسے ایم کیو ایم کے رہنما تھے, ان کے خلاف جو ہے ایک بڑا ڈیسیجن آیا, اس کے بعد ان کی اسپیچز اور ان کے بیانات بلکہ ان کا نام لینا بھی جو ہے وہ منع کر دیا گیا نیشنل ٹی وی اور دوسرے فورمز پہ. تو آپ کو لگتا ہے اس طرح کی کوئی سچویشن جو ہے اب کریٹ ہوگی, یا پھر مزید ریلیف دے دیا جائے گا جیسے کل کورٹس میں کی بات ہے اور آج کی بات ہے عدلیہ کے حوالے سے اور دوسرے اداروں کی طرف سے بھی؟ دیکھیں شنیلا نے جو بات کی اس حکومت کے حوالے سے, تو یقیناً 2013 میں جب یہ لوگ ملک
की मुआशी सूरत हाल इंतहाई अबतर थी। ओमान के हवाले से सूरत हाल इंतहाई बुरी थी। खुसूसन फाटा डिस्ट्रिक्ट में तो जाने का तस्वर भी कोई नहीं कर सकता था। मुआशी सूरत हाल इंतहाई दिगरगू थी। लेकिन जब ये लोग हुकूमत में आए, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, तो फाटा में उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया और फिर उसके नतीजे में बाद में अमन अमान की बेहतरी की तरफ सूरत हाल बढ़ी, जो इस वक्त हमारे सामने है। और बल्कि TTP के साथ जो मैंने जिक्र किया कि मुआहिदा भी आखिर में है, इंशाअल्लाह इससे सूरत हाल और भी बेहतर हो जाएगी। दूसरी जो इनकी कामयाबी थी वो मुआशी कामयाबी थी। ये हुकूमत, हम जैसे लोग इनको इसलिए एज दे रहे हैं कि इस हुकूमत की पिछली कारकर्दगी मुआशी हवाले से इंतहाई बेहतर थी। यही मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी कि ग्रोथ रेट हमारा 5.8 पे चला गया था, हमारा स्टॉक एक्सचेंज 54,000 पे चला गया था। तो इसलिए एक जो संजीदा और बाशऊर तबकात है वो इस उम्मीद पे इनका साथ दे रहे हैं कि उनको मालूम है कि मुआशी सूरत हाल को बुरी तरह बर्बाद कर दिया गया है, और इस हुकूमत की चूंकि पिछली कारकर्दगी बहुत बेहतर रही थी, इसलिए इनसे ये तवक्को की जा सकती है कि ये उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। जी हमारे साहब कंटिन्यू करें। जी, दूसरी बात ये है सियासी इस्तेहकाम की। ये पूरी दुनिया में होता है कि जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम न हो तो उनके साथ जाहिर है कि उनका मुआशी तौर पर भी बहुत बुरा हाल होता है। जैसे श्रीलंका में हम देख रहे हैं अभी कि उनकी मुआशी सूरत हाल क्या बनी। इससे पहले अफ्रीकन ममालिक में, इथोपिया और दूसरे ममालिक में, यानी बाज़ ममालिक ऐसे थे जिनकी मुआशी सूरत हाल बेहतर थी, लेकिन जो ही उनके अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम आया तो मुआशी तौर पर भी वो बहुत अबतरी की जानिब चले गए। सियासी इस्तेहकाम आएगा कैसे? सियासी इस्तेहकाम यूँ आएगा कि पार्लिमान को बैठना पड़ेगा, जमहूरियत का तसलसल ज़रूरी है, अमन अमान जरूरी है। लेकिन इस मुल्क में खान साहब एक ऐसे, मैं तो उनको सियासतदान नहीं कह सकता कि उनका एजेंडा ये है कि जब तक मैं इक़्तिदार में हूँ तो मुआशी तौर पर मुल्क पूरा बर्बाद क्यों न हो जाए। बस ये एक प्रोपेगेंडा करेंगे कि देखे हमारी मुआशी सूरत हाल पूरी दुनिया से बेहतर है। कश्मीर चला जाए तो हम 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे, बॉर्डर पर हमारे फौजी जाने दे तो हम उस पर कोई रद्द अमल नहीं दिखाएंगे। लेकिन जब हम इक़्तिदार से निकलेंगे तो हम दूसरों को काम भी नहीं करने देंगे। वो मुल्क को मुआशी, सियासी और खारिज उमूर दूसरे हवालों से, जमहूरी हवालों से बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे तो हम उन्हें काम नहीं करने देंगे, क्योंकि हम इक़्तिदार में नहीं है। और उनका जो मौजूदा रवैया है वो पूरी दुनिया के सामने है। वो इस वक्त पेशावर और KPK तक महदूद होकर रह गए हैं। पंजाब में उनकी सियासत बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। और KPK में जो हो रहा है, तो मैं पेशावर का रिहायशी हूँ तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ कि उनकी पार्टी इस वक्त किस पोजीशन पे है। जी बिल्कुल, इस पार्टी किस पोजीशन में। शलीना साहिबा, आपसे यही सवाल है क्वेश्चन कि सियासी इस्तेहकाम अब किस तरह लाया जा सकता है कि बयानात जो हैं उसके हवाले से अब अदलिया की तरफ जो है रुजू करना चाहिए गवर्नमेंट को, या खुद से असम्बली जो जमहूरी रास्ता है उसे इस्तेमाल करते हुए, ताकि ये जो बयानात जो चल रहे हैं और कुछ दिन ही गुजरते हैं तो उसके बाद फिर धरना देने के लिए जो है कॉल होती है, इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाते हैं, एहतजाज होता है, अफरा तफरी होती है, इस पर कैसे कंट्रोल करेंगे कि वो, ताकि जो है माशी इस्तेहकाम फिर आ सके और स्टेबल हो सके कंट्री? देखिए, एक तो माशी इस्तेहकाम आपका और सियासी इस्तेहकाम इस तरह आएगा कि आप एक तो तजर्बे करने इस मुल्क के साथ छोड़ दें, ठीक है, जिसको अवाम मुंतखब करके लाते हैं उनको आने दे। आप इलेक्शन रिग करके या जोड़ तोड़ की सियासत करके सिलेक्ट ना करवाएं लोगों को। अगर आप जमहूरी तसलसल के साथ चलने देंगे, जो वजीर आजम होंगे उनको आप कामों के ऊपर नहीं निकालेंगे, उनके खिलाफ साजिशें करके नहीं निकालेंगे, तो फिर आप इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम भी होगा, माशी इस्तेहकाम भी आएगा। अच्छा भला चलता चलता मुल्क आपने इस नहज के ऊपर पहुंचा दिया है। दूसरी बात है कि सियासतदान जो होते हैं ना, बातचीत के जो रस्ते होते हैं कभी भी बंद नहीं करते जो सियासतदान होते हैं, लेकिन इमरान सियासतदान वो एक कल्ट बन गए हुए हैं और उनका सिर्फ मसला ये है कि उन्होंने इक़्तिदार के अंदर रहना है। वो एक ऐसा बच्चा बन चुका है जिससे उसका पसंदीदा खिलौना ले लिया तो वो उस खिलौने की जिद के लिए घर को भी आग लगाने के लिए तैयार है।
تو اگر آپ وفاق کی ایک اکائی کو جو خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے وفاق کے ساتھ لڑوانے کی کوشش کریں گے، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیانات کسی سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں. شہباز گل کا اس دن جو بیان تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا تھا نہیں، جب اس نے کہا تھا جب پختون اپنی اسلحہ لے کے آئیں گے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. آپ پنجابی اور پختونوں کی لڑائی کروانا چاہتے ہیں کیا؟ مذاکرات بہترین حل ہے. ابھی اس دن بھی جو وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی کہا کہ اگر آپ مذاکرات کے لیے آتے ہیں تو ہم آپ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، ہم مساق معیشت آپ کے لیے اس کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی نواز لیگ کی بہت لڑائی رہی تھی آپس میں 90s میں، لیکن وہ بھی ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے اپنے اختلافات ختم کیے، انہوں نے مساق جمہوریت کیا اور آج وہ کولیشن کے اندر بیٹھے ہوئے. عمران خان صاحب بھی اس ضد کو چھوڑ کے کہ اب آپ الیکشن دیکھیں، آپ آئینی طریقے سے گئے ہیں. پہلی دفعہ کہ وزیر کوئی آپ کے اوپر مارشل لا نہیں لگا، آپ کو اقامے کے ذریعے نہیں بھجوایا گیا، آپ کی سیاست بالکل ختم نہیں کی گئی. ایک اقامے کے اوپر ایک 3 ٹائم کے وزیر اعظم کی سیاست ختم کر دی گئی ہے کہ اس کو تاحیات نہل کر دیا گیا. خان صاحب کے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا نا. تو خان صاحب اب اگر اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں، وہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے آپ آئینی طریقے سے گئے ہیں، آپ کی گورنمنٹ بھی اتحادیوں کے سہارے کھڑی تھی، انہوں نے بھی وہ اتحادی ان کے ساتھ چلے گئے، آپ ان کو حکومت کرنے دیں. اگر ان کی کارکردگی نہیں ہوگی تو دیکھیں 1.25 سال بعد وہ عوام آپ کو دوبارہ لے آئے گی اگر وہ سمجھتے ہوں گے کہ آپ نے کچھ کیا ہے. آپ کو کس بات کی جلدی؟ آپ کو جلدی شاید اس بات کی کہ آپ کے کرپشن کے کیسز کھلنے. فرا گوگی کا کیس سب کو پتا ہے، پیٹرول کا سب کو پتا ہے، جو ویٹ کا جو تھا کرائسس تھا، آٹا، چینی، ادویات. ابھی کل حماد اظہر کا بھی ایک آیا کہ جو تعیناتیاں انہوں نے کی ہیں پیسے لے کے اوپر، تو سارے تانے بانے ہو سکتا ہے بنی گالا سے جا کے ملتے اور خان صاحب کو یہی مسئلہ پڑا، پھر فورن فنڈنگ کا کیس بھی اس کا بھی فیصلہ آنا. تو اس ڈر کی وجہ سے خان صاحب اس وقت گھبرائے ہوئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میں جلد سے جلد الیکشن میں چلا جاؤں اور شاید اس کے ذریعے ابھی چونکہ یہ گورنمنٹ ان پاپولر ڈیسیجن لے رہی ہے تو ہو سکتا ہے مجھے لوگ دوبارہ چن کے لیں. کچھ میں نے جو امریکی سازش کا بیانیہ بنا تو یہ ایک ڈیسپریشن ہے جو وہ شو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بار بار آنے کی، دھرنا دینے کی، حملہ کرنے کی، اس ٹائپ کی کر رہے ہیں. دیکھیں اب سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے 7 سوالوں کے جواب مانگ لیے ہیں ایجنسی سے، ان سب سے، اس میں ثبوت سب کے سامنے موجود ہیں کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے. اب کیس بننا چاہیے نا. اب کب تک اس کو لاڈرا رکھیں گے؟ یہ جب دل چاہتا ہے یہ سپریم کورٹ کا دھمکیاں لگا دیتے ہیں، یہ جب دل چاہتا ہے یہ جو آرمی ان کو دھمکیاں لگا دیتے ہیں، آپ آرمی چیف کو غدار کہہ دیتے ہیں، آپ نیوٹرل کو جانور کہہ دیتے ہیں. مطلب آپ کا دل چاہتا ہے آپ کہتے ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں. اس حکومت کو بھی اب تھوڑے سخت فیصلے ان کے متعلق لینے ہوں گے. اگر آپ نواز شریف کی ایک تقریر کے بعد ان کے اوپر پابندی لگا سکتے تو ان کی تقریروں کے بعد کیوں نہیں ان کے اوپر پابندی لگ رہی ہے؟ جی بالکل، تقریروں پر پابندی کیوں نہیں لگ رہی ہے، ایک سوال ہے. تھینک یو سو مچ انیلا صاحبہ آپ کا، حماد حسن صاحب آپ اپنا قیمتی ٹائم اور رائے دینے کا. بات کریں آج کے حوالے سے تو ایک جو امپورٹنٹ ہے، مہنگائی کے جو سچویشن تھی وہ تو سامنے ہے سب کے. لاسٹ گورنمنٹ پہ جو ہے یہ سب باتیں آ رہی ہیں کہ ایگریمنٹ ان کا تھا اور اس کے حوالے سے سبسڈیز جو ہیں وہ کم کی گئی ہیں اور پھر دوبارہ سے جو ہے پرائسز بڑھ گئے. مگر جو ان بیان ہے وہ اب پاکستان کی استقامت ہے، اس پاکستان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہے چاہے وہ کوئی بھی لیڈر ہو، عمران خان صاحب ہو، نواز شریف صاحب ہو یا زرداری صاحب ہو، پاکستان سے بڑھ کر کسی کے لیے نہیں ہے. اور جو سچویشنز جو ہے دوسری پارٹیز نے دیکھی ہیں اس پہ پھر بھی وہ استحکام کے ساتھ کھڑی رہی پاکستان کے ساتھ. وہ سیم سچویشن ان کو رکھنی چاہیے. پیپلز پارٹی کا حوالہ اس پہ سامنے ہے صاحب کے، حماد حسن صاحب کے بقول کے جب بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تو آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے جو ہے پاکستان کے خلاف بات نہیں کی گئی اور نعرہ لگایا گیا کہ پاکستان کب پہ. تو سیم سچویشن کیوں نہیں اپنائی جا رہی پاکستان کے حوالے سے؟ اسی پہ اپنے شو کو کلوز کریں گے. اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.